الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم خواتین، حضرات اور دینی بھائیوں، پچھلے جمعہ کو میں نے شیطان کے چور دروازے یا وہ راستے جن کے ذریعے شیطان انسان کے اندر داخل ہوتا ہے اور انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کرتا اور برائی پر ابھارتا ہے، یا انسان کو جو اس نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں لوگوں کو بھٹکاؤں گا، ہاں مگر وہ نیک بندے جن پر میرا بس نہیں چلے گا صرف وہی بچ پائیں گے، اسی وعدے پر عمل پیرا ہے۔ اور انسان شیطان اس کے حوارین کی یہی خواہش ہے کہ انسان کو جہنم میں لے جائے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ طٰہٰ میں ارشاد فرمایا، وَقُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ الشَّيْطَانَ عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ فَقَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَىٰ فَأَكَلَ مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا علیہم السلام کا واقعہ بیان کیا ہے کہ جب شیطان نے ان کو بھٹکایا تھا اور بھٹکانے کے بعد اس کا کیا نتیجہ نکلا جب شیطان نے اپنے آدم کی نافرمانی کی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر میں نے آدم کو جو ہے جب آدم نے توبہ کی تو میں نے انہیں معاف کیا۔ تو اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ جب میں نے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کا سجدہ کرو تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن شیطان نے انکار کیا۔ تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ میں نے آدم سے کہا کہ دیکھو شیطان تمہارا اور تمہارے بیوی کا دشمن ہے، شیطان تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، ایسا نہ ہو کہ تمہیں یہ بھٹکا دے اور جنت سے نکال دے، لہٰذا جس درخت کا پھل کھانے سے میں نے تمہیں منع کیا ہے اس درخت کے قریب نہ جانا۔ اس کے بعد شیطان آدم علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا، اے آدم، میں تمہیں ایسے درخت کا پتہ نہ بتا دوں کہ جو تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گا اور تمہاری ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ عزت و تکریم باقی رہے گی۔ شیطان کے بھٹکانے سے آدم علیہ السلام نے اس پیڑ کا پھل کھایا، نتیجہ یہ نکلا کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دونوں ننگے ہو گئے۔ پھر انہوں نے جنت اس پیڑ کے پتے توڑ کے اپنے آپ کو اپنا ستر اور اپنا پردہ کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تمہیں نہیں روکا تھا کہ کیا تم اس درخت کے پاس مت جاؤ، لہٰذا تم نے نافرمانی کی، اب تم سب زمین پر جاؤ، تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ جب میری ہدایت تم لوگوں کے پاس آئے گی، جو میری ہدایت کو اپنائے گا وہ جنت میں جائے گا ورنہ وہ جہنم میں، اور جو میری مخالفت کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ پچھلے ہفتے میں نے بتایا تھا کہ شیطان مختلف ہیلے، مختلف طریقے یا اسٹیپ بائی اسٹیپ 7 اسٹیپ ہیں شیطان کے کہ جس سے وہ انسان کو بہکاتا ہے تاکہ انسان کو جہنم میں لے جائے، اور میں نے اس کی تفسیر بھی کی تھی۔ آج میں عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کا ایک شعر پیش کر رہا ہوں جو بہت ہی معرکۃ الآراء شعر ہے۔ انہوں نے کہا، رأیت الذنوب تمیت القلوب وقد یورث الذل ادمانها، رأیت الذنوب تمیت القلوب وقد یورث الذل ادمانها وترک الذنوب حیات القلوب وخیر لنفسک عصیانها وهل افسد الدین الا الملوک واحبار سوء ورہبانها۔ ان اشعار میں امام محدث کبیر جناب عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رأیت الذنوب تمیت القلوب، میں نے دیکھا ہے کہ یہ گناہ دلوں کو مار دیتا ہے، یہ گناہ کے اوپر گناہ، انسان کا توبہ اور اس کا مغفرت نہ مانگنا، یہ جو ہے تمیت القلوب دل کو مار دیتا ہے۔ وقد یورث الذل ادمانها، اور جو آدمی برابر گناہ کرتا رہتا ہے وہ ذلیل ہو جاتا ہے، وہ دنیا میں ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے، گناہ کرنے والا دنیا میں ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے۔ جیسے آدمی شراب پیتا ہے
جو آدمی جسے شراب کی عادت لگ گئی وہ کبھی شراب کو نہیں چھوڑ سکتا، کہتے ہیں اسے لت لگی ہوئی ہے، یعنی اس کے بغیر وہ جی نہیں سکتا۔ یہی حال گناہ کا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اسی گناہوں کے دلدل میں وہ دھنستا چلا جاتا ہے، پتہ چلتا کہ اس کے علاوہ راستہ ہی نہیں ہے، اس کو کچھ سجھائی ہی نہیں دیتا ہے، صرف وہ گناہ پر گناہ ہی کرتا جاتا ہے۔ تو سب سے بڑا گناہ کا یہ ہے نقصان کہ وہ دل کو مار دیتا ہے، پھر اس انسان کے اندر جو حس ہے وہ حس کام نہیں کرتی، یعنی بے حس ہو جاتا ہے اور وہ گناہوں میں لت پت رہتا ہے۔ تو وقد یورث الذل ادمانها وترک الذنوب حیات القلوب وخیر لنفسک عصیانها، اور جو آدمی گناہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کا دل زندہ رہتا ہے، جو آدمی گناہ نہیں کرتا ہے اس کا دل زندہ رہتا ہے۔ وخیر لنفسک عصیانها، تو بہترین تمہاری نفسوں کے لیے یہ ہے کہ تم گناہ نہ کرو، گناہ سے دور رہو، جو گناہ کا مقام آئے اس سے بچ کے رہو، یہی تمہارے نفس کے لیے بہتر ہے۔ وَهَلْ أَفْسَدَ الدِّينَ إِلَّا الْمُلُوكُ وَهَلْ أَفْسَدَ الدِّينَ إِلَّا الْمُلُوكُ وَأَحْبَارُ سُوءٍ وَرُهْبَانُهَا، کہا دین کو جو ہے بادشاہوں نے برباد کیا، وَأَحْبَارُ سُوءٍ برے عالموں نے، وَرُهْبَانُهَا اور راہبوں نے، صوفیوں نے۔ یہ تین ایسے لوگ ہیں جنہوں نے دین کو بالکل بدل ڈالا، دین کو انہوں نے خراب کر دیا، دین میں فساد مچائی۔ یہ اللہ کی دین تھی، اللہ کی نازل کی ہوئی دین، جسے اللہ تعالی نے اسلام کا نام دیا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، سب سے محبوب دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، سب سے بہترین دین، سب سے محبوب دین اللہ تعالیٰ کو اسلام دین ہے۔ تو اس دین میں تبدیلی جو آئی، دین میں فساد جو آیا، جو بری چیزیں در آئیں، وہ تین طریقوں سے آئیں۔ وَهَلْ أَفْسَدَ الدِّينَ إِلَّا الْمُلُوكُ، بادشاہوں کے ذریعے سے، جو بھی اسلامی بادشاہ تھے لیکن ان کا کریکٹر، ان کا اخلاق اسلامی نہیں تھا، انہوں نے دین میں بہت ساری باتیں ایجاد کی۔ وَأَحْبَارُ سُوءٍ، اور برے عالموں نے دین کو خراب کر ڈالا، دین میں فساد پیدا کر دی۔ وَرُهْبَانُهَا، اور یہ صوفی لوگ، خانقاہی لوگ جو خانقاہوں میں رہتے ہیں اور جنہوں نے جو ہے دنیا سے تعلق ختم کر کے انہوں نے کہا میرا تعلق صرف اللہ تعالیٰ سے، اور انہوں نے زہد و تقوی اختیار کیا۔ اب انہی لوگوں کے ذریعے سے دین میں بہت ساری بگاڑ اور خرابی پیدا ہوئی۔ تو یہ اشعار امام عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے، جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ساتھی تھے، دونوں ایک ہی مسجد میں نماز پڑھتے تھے اور ایک ہی شہر کے دونوں تھے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ عقل پہ زیادہ زور دیتے تھے، حدیث کی تعلیم نہیں بلکہ وہ عقل، اسلام کا کوئی بھی فتویٰ آتا تھا تو وہ عقل سے دینے کی کوشش کرتے تھے۔ اور انہی کے ساتھ انہی کے شہر میں، اسی مسجد میں امام عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تھے، جو ہے بہت بڑے عالم، حدیث کے بہت بڑے مشہور عالم گزرے، وہ بہت بڑے تاجر بھی تھے۔ بغداد میں جب ہارون رشید بادشاہ تھا، امام عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ جب وہاں سے آئے، بغداد آئے، یہ کوفہ میں رہتے تھے، کوفہ سے جب یہ بغداد آئے تو پورا شہر، پورا بغداد خالی ہو کے باہر آ گیا امام عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کے استقبال کے لیے، ان کے ویلکم کے لیے۔ ہارون رشید کی لونڈی جو ہے وہ دیکھ رہی تھی چھت پر سے، اس نے آ کے ہارون رشید سے کہا تم کیسے بادشاہ ہو، تم جہاں جاتے ہو لوگ محبت سے تمہارے لیے نہیں نکل کر آتے، استقبال کرنے نہیں آتے ہیں، ویلکم کرنے نہیں آتے ہیں، تمہارے ڈر سے لوگ آتے ہیں۔ وہ دیکھو امام عبداللہ آئے ہیں، عبداللہ ابن مبارک آئے ہیں، تو پورا شہر خالی ہو گیا، پورے شہر میں کوئی بچا ہی نہیں ہے، عورتیں بچے بوڑھے سب گئے ہیں ان کا استقبال کرنے، انہیں ویلکم کرنے کے لیے۔ تو امام عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ، انشاءاللہ کسی مجلس میں ان کا تذکرہ میں ضرور کروں گا، بہت بڑے عالم بھی تھے، حدیث کے عالم تھے، زاہد تھے اور بہت بڑے تقوی اور پرہیزگار تھے، متقی آدمی تھے۔ ان کو جو بھی مال ملتا تھا وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے تھے، شب زندہ دار تھے، یعنی رات کو تہجد بھی ادا کرتے تھے، بزنس بھی کرتے تھے، رات کو تہجد بھی پڑھتے تھے، علم حدیث کی لوگوں کو تعلیم بھی دیتے تھے۔ یہ امام عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کے اشعار تھے جو میں نے آپ کو بتائے۔
میں پچھلے تقریر میں نے یہ بتائی تھی کہ شیطان کن کی راستوں سے آتا ہے، کیا کیا اسٹیپ ہے، اس میں سے میں نے شیطان کے چند طریقہ بتایا تھا۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ التخویف من الکفر والمفسدین والشیاطین، کہ شیطان کافروں کے ذریعے سے، فسادیوں کے ذریعے سے، وہ لوگ ہیں جو فساد چاہتے ہیں، جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا أَنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، کہ جب ان مفسدین سے، ان منافقوں سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد مت پیدا کرو، تو وہ کہتے ہیں نہیں، ہم تو زمین میں اصلاح پیدا کرتے ہیں، دنیا آباد کرتے ہیں، معاشرہ بناتے ہیں، اچھی سوسائٹی بناتے ہیں۔ الا انہم المفسدون، اللہ نے کہا نہیں، خبردار، یہی تو معاشرے میں، کمیٹی میں فساد برپا کرنے والے ہیں، یہی لوگ تو کمیٹی میں خرابیاں پیدا کرنے والے ہیں۔ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، لیکن انہیں اتنا علم نہیں، اتنا تمیز نہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ میں معاشرے میں اچھائی کر رہا ہوں، لیکن در حقیقت یہی لوگ معاشرے میں، کمیٹی سوسائٹی میں خرابیاں پیدا کرنے والے ہیں۔ تو شیطان ایسے لوگوں کو، جو فسادی لوگ ہوتے ہیں، ہمیشہ لڑنا جھگڑنا یا لوگوں میں نفرت پیدا کرنا یا لوگوں میں لڑائیاں کرانا جن کی فطرت ہوتی ہے، ایسے لوگوں کے ذریعے سے، کافروں کے ذریعے سے اور شیطانوں کے ذریعے سے انسان اللہ کے بندوں کو ڈراتا ہے، مسلمانوں کو، اللہ کے بندوں کو ڈراتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ وہ جو ہے اللہ کی عبادت نہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوهم وخافون ان کنتم مؤمنین، کہ یہ شیطان ہے، کہ یہ شیطان ہے، مختلف ہیلے بہانے سے ان فسادیوں سے تمہیں ڈراتا ہے تاکہ تم اللہ کی ڈر جاؤ اور اللہ کی عبادت نہ کر سکو، لیکن تم لوگ ڈرو نہیں، مجھ سے ڈرو۔ اگر تم ایمان والے ہو، تمہارے اندر ایمان ہے، تو تم صرف مجھ سے ڈرو اور کسی سے ڈرو نہیں۔ تو جس آدمی کے اندر ایمان ہوگا، صرف اس کے اندر اللہ کا ڈر ہی رہے گا اور کسی دوسرے کا ڈر اس کے دل میں نہیں سمائے گا۔ اسی لیے جب ایمان کی بات کرتے ہیں، جہاں پر ایمان کی تعریف آتی ہے یا عبادت کی بات کرتے ہیں، اور علماء یہ کہتے ہیں کہ ایمان قلبی بھی ہے، دل سے بھی ایمان ہوتا ہے، اور عمل کا نام بھی عبادت ہے۔ یعنی اگر آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو آپ کے ایمان میں زیادتی ہوگی۔ ان میں سے علماء یہ کہتے ہیں کہ الخوف من اعمال القلوب، خوف والرجاء والتوکل والخشیت والمحبت، کہ خوف ہے، خشیت ہے، محبت ہے، رجا ہے، توکل ہے، یہ سب اعمال قلبیہ میں سے ہیں، یعنی ایسے اعمال ہیں جو دل سے کیے جاتے ہیں۔ ان میں انسان ہاتھ پاؤں سے، طاقت سے کام نہیں لیتا، یا ایسے اعمال ہیں جو دل سے کیے جاتے ہیں۔ تو جس کا دل ڈر جائے گا، جس آدمی کا، وہ اللہ کی عبادت نہیں کر پائے گا۔ جو غیر سے ڈر جائے گا وہ اللہ کی عبادت نہیں کر پائے گا، اور جس آدمی کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہوا وہ کسی سے ڈرے گا نہیں۔ تو یہی اللہ نے فرمایا وخافونی ان کنتم مؤمنین، اور تم صرف مجھ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرؤیا الصالحہ من اللہ والحلم من الشیطان، کہ بہترین خواب، نیک خواب یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور برے خواب یہ شیطان کی طرف سے ہیں، برے خواب یہ شیطان کی طرف سے ہیں۔ اور یہی نہیں، اللہ نے قرآن مجید کے اندر بتایا کہ جب یوسف علیہ السلام جس بادشاہ کے ہاں یا جس گورنر کے ہاں غلام تھے، جب اس نے خواب دیکھا اور کاہنوں نجومیوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا، کیا کہا تھا؟ قالوا بل اضغاث احلام، ایسی نہیں، ایک برے خواب ہیں جو تمہیں نظر آتے ہیں۔ جو ایسا اس نے، جو بادشاہ نے خواب دیکھا تھا کہ میں نے دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں، 7 پتلی گائیں ہیں، 7 بقرات سیمان و اخرى 7 عجاف، کہ میں نے دیکھا ہے 7 موٹی گائیں ہیں، 7 پتلی گائیں ہیں، موٹی گائیں پتلی گائے کو کھا جاتی ہیں، تو اس کی کیا تعبیر ہوگی، کیا اس کا مطلب ہوگا؟ تو ان لوگوں نے کہا قالوا بل اضغاث احلام، یہ برے خواب ہیں، واہیات خواب ہیں جو تمہیں آتے ہیں۔ یعنی یہ شیطان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والحلم من الشیطان، کہ یہ برے خواب یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، لہٰذا اگر کوئی برا خواب دیکھے انسان تو ڈرے نہیں۔ فَإِذَا حَلِمَ أَحَدُكُمْ حِلْمًا يَخَافُهُ فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ، کہ جب آدمی برے خواب دیکھے تو وہ کیا کرے؟ اپنے بائیں طرف تھوک لے،
اپنے بائیں طرف تھوک لے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، انشاءاللہ شیطان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو یہ برے خواب ہیں جو شیطان یا بری وسوسے ہیں، خوف ہے، ڈر ہے جو شیطان آتا ہے انسان کے دل میں ڈالتا ہے تاکہ جو ہے وہ اللہ کی عبادت سے باز آ جائے۔ ایسے شیطان کیا کرتا ہے، انسان کو برائیوں میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب برائیوں میں ڈال دیتا ہے اس کے بعد بری ہو جاتا ہے، اس کے بعد کہتا ہے میں نہیں جانتا ہوں، مجھے تو اللہ سے ڈر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین، کہ ان کی جیسے شیطان کی مثال کہ انسان کے پاس آتا ہے تو کہتا ہے تم یہ کفر کرو، کفر یا کام کو اچھا بنا کر پیش کرتا ہے۔ فلما کفر، اور جب انسان کفر کر لیتا ہے، قال انی بریء منک، تو کہتا میں تو بری ہوں تم سے، میں کچھ نہیں جانتا ہوں، تم نے کیوں ایسا کیا تھا، تمہیں اتنی تمیز نہیں تھی کیا، تمہارے پاس دماغ نہیں تھا کہ یہ برا کام ہے جو مجھے نہیں کرنا، وہ پاگل ہو جاتا ہے۔ قال انی اخاف اللہ رب العالمین، اور اس کے بعد کہتا ہے میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ شیطان کہتا ہے پہلے تو انسان کو آمادہ کیا، آمادہ کیا، خوب ابھارا، جب برا کام کر لیا تو کہتا ہے کہ میں نے تو تمہیں کچھ نہیں کہا تھا، تمہیں اتنا دماغ لگانا چاہیے تھا، تمہیں سوچنا چاہیے تھا اتنا غلط کام تم نے کیوں کیا، میں تو کچھ نہیں جانتا ہوں، میں تم سے بری ہوں، تم جانو تمہارا معاملہ جانے۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہان کا رب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کے اندر 16ویں پارے میں فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں جو کافر ہیں ان شیطانوں کو ان کی طرف بھیجتا ہوں، تعزهم عزا، جو انہیں ابھارتا ہے، انہیں انکریج کرتا ہے برے کاموں پر، تو برے کاموں پر انکریج، غلط کاموں پر ہمت دلانا، اور یہ جو ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے، مقداد بن اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ دودھ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، دودھ رکھا ہوا تھا، مجھے بھوک لگی تو میں پورا پی گیا، اور میرے دل میں یہ بات آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے، انصار والوں کے یہاں سے کوئی دعوت لے لے گا یا ان کے یہاں سے کوئی کھانا آ جائے گا وہ تو کھا لیں گے، مجھے بھوک لگی اس لیے سارا دودھ میں پی گیا۔ اس کے بعد انہیں احساس ہوا کہ یہ تو میں نے غلط کیا، خود اپنے نفس کو میں نے ترجیح دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے چھوڑ دیا۔ اب انہوں نے اس سے توبہ کی، کہا یہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوگی جو میں نے ایسا کر ڈالا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو یہ شیطان تھا جو ان کے دل میں آیا، اور انہوں نے اس بات پر ابھارا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال نہیں کیا، اور کہا کہ انصار والے یعنی مدینہ والے کھانا دے دیں گے، یا کسی بھی گھر سے کھانا آ جائے گا وہ کھا لیں گے، ان کا کیا ہے، لاؤ سارا دودھ میں ہی پی لوں۔ تو یہ شیطان کی طرف سے تھا، تو انہوں نے کہا یہ شیطان کی طرف سے تھا۔ پھر میں نے توبہ کی اور اپنے گناہوں پر معافی مانگی کہ میرے دل میں ایسا خیال کیوں آیا، تو ایسے شیطان ہے جو انسان کے دلوں میں خیالات ڈالتا رہتا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کنتم ثلاثا فلا يتناجسان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه رواہ البخاری۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا کنتم ثلاثا، جب تم 3 لوگ ہو، فلا يتناجسان، تو تیسرے کو چھوڑ کر کے 2 آدمی کان میں دھیرے دھیرے بات نہ کریں۔ 3 آدمی ایک ساتھ بیٹھے ہیں لیکن 2 آدمی دھیرے دھیرے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، تیسرا نہیں سنتا ہے، کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ سد و ذریعہ ہے۔ اب شیطان اس تیسرے کے دل میں آتا کہتے دیکھو جی تمہیں یہ لوگ اپنے میں ملاتے نہیں، تمہیں اپنا دوست سمجھتے نہیں، اگر تمہیں اپنا دوست سمجھتے تو یہ راز کی بات کر رہے ہیں تمہیں ضرور بتاتے، یہ اس کے دل میں خیال ڈالتا۔ دوسرا کیا خیال ڈالتا، نہیں جی ہو سکتا ہے میرے خلاف کوئی بات ہو اس لیے وہ دونوں رائے مشورہ کر رہے ہوں، کوئی آپس میں پلان بنا رہے ہوں جو میرے خلاف ان کی کوئی پلاننگ ہو۔ اب اس آدمی کے دل میں، اس کے دماغ میں شیطان مختلف قسم کے وسوسے ڈالتا رہتا ہے۔ تینوں مسلم ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمنون اخوہ، سارے مسلمان بھائی ہیں۔ اب وہ شیطان ایک بھائی کے دل میں 2 بھائیوں کے خلاف وہ اس کے دماغ میں ڈالتا رہتا ہے۔ خاموش ہو گیا، راستے میں کوئی بات ہوگی وہ سوچتے ہیں ہاں نا دیکھو
یہ دونوں مل کے ضرور کوئی پلاننگ کر رہے تھے، تبھی میرے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ تو شیطان کو یہاں موقع مل جاتا ہے مسلمانوں کے خلاف ہی آپس میں بھڑکانے کا، نفرت پیدا کرنے کا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سدًا للذریعہ، راستہ بند کرنے کے لیے کہا، اذا کنتم ثلاثہ فلا یتناجس اثنان دون صاحبہما، کہ جب تم 3 لوگ ہو، 3 شخص ہوں تو 2 آدمی تیسروں کو چھوڑ کے کوئی راز کی بات نہ کریں۔ تناجا ایک لفظ اس میں آئے، فلا یتناجا، تناجا یتناجو کے معنی ہوتے ہیں کان میں دھیرے دھیرے بات کرنا، ایسی دھیرے، اردو میں بولتے ہیں سرگوشی، سرگوشی یعنی اتنے دھیرے بات کرنا، اتنے آہستے سے کہ بغل والا سن نہ پائے، اسے کہتے ہیں تناجا۔ تو فلا یتناجا اثنان، 2 آدمی دھیرے دھیرے بات نہ کریں۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ فرمایا، المومن القوی خیر واحب الی اللہ من المومن الضعیف وفی کل خیر، احرص علی ما ینفعک واستعن باللہ ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشیطان۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تندرست اور توانا مسلم، ایک اسٹرانگ، ایک پاورفل مسلم کمزور مسلم سے بہتر ہے۔ وہ مسلمان جو کمزور ہے اس کے بدن میں طاقت ہی نہیں ہے، اور ایک مسلمان ہے جس کے پاس فل پاور ہے تو اللہ تعالیٰ اسے پسند فرماتا ہے، اور اس کمزور مسلمان کو اللہ ناپسند فرماتا ہے۔ اب کہو گے یہ کیسے؟ اس لیے کہ جو آدمی طاقتور ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی اچھے طریقے سے کر سکتا ہے، جو عبادت کرے گا تو زیادہ کر سکتا ہے، اچھے طریقے سے کر سکتا ہے۔ دوسری چیز ہے اللہ کے راستے میں وہ لڑائی بھی کر سکتا ہے، اور یہ جو کمزور ہے تو نہ عبادت اچھے طریقے سے کر پائے گا، نہ اللہ کے راستے میں لڑائی کر پائے گا۔ اس لیے ایک طاقتور مسلمان، مضبوط مسلمان اللہ کو زیادہ پسند ہے بنسبت ایسے مسلمان کے جو کمزور ہے۔ احرص علی ما ینفعک واستعن باللہ، جس چیز میں تمہیں نفع نظر آئے، دیکھو کہ اس میں نفع ہے، تم اسے کرنے کی کوشش کرو۔ واستعن باللہ، لیکن اللہ سے مدد مانگو، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو اور بھلائی کے کام کرنے کی کوشش کرو۔ ولا تعجز، اور ڈھیلے نہ پڑو، کوتاہ نہ ہو، سستی نہ اختیار کرو۔ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، لیکن اگر تمہیں نفع نہیں ہوا، تمہیں نقصان ہو گیا، اب تمہارے دل میں یہ خیالات ہے کہ کیا جی میں نے ایسا کر ڈالا، اگر میں ایسا نہ کیا ہوتا، وہ آدمی نصیحت کر رہا تھا، میں اس کی بات سن لیا ہوتا، میں ایسا نہ کیا ہوتا، میں ویسا نہ کیا ہوتا، میں کیسا نہ کیا ہوتا، ایسا مت کہو۔ تو کیا کہو؟ وَلَٰكِنْ قُلْ قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ، کہ یہ میرا نصیب تھا، اللہ جو چاہتا کرتا ہے، اور یہ میرا نصیب تھا جو مجھے ملا۔ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمْلَ الشَّيْطَانِ، یہ اگر اور مگر کے ذریعے سے شیطان انسان کو راستہ مل جاتا ہے اور آ کے انسان کے دل میں اللہ کے بارے میں غلط خیال اور غلط وسوسے ڈالتا ہے۔ اس لیے مت سوچو اگر ایسا ہوتا تو کیسا ہوتا، ایسا نہیں، ویسا نہیں، کیسا نہیں، یہ سب چھوڑو۔ اگر تمہیں نفع نہیں ہوا، تمہیں نقصان پہنچا، تو کہو یہ میرا نصیب تھا، اللہ تعالیٰ جو چاہتا کرتا ہے، اللہ نے میرے مقدر میں یہی بات لکھی تھی، اور اگر مگر ایسا ویسا کیسا کی بات چھوڑو۔ اسے یہ چور دروازہ ہے شیطان، اس کے ذریعے انسان کے دل میں داخل ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑا فتنہ اس میں کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے خراب فتنہ، سب سے خراب وسوسہ کیا ہے؟ کہ شیطان آتا ہے، اس کے دل میں کہتا ہے کہ من خلقک، تمہیں کس نے پیدا کیا؟ تمہارے باپ دادا کو کس نے پیدا کیا؟ تمہارے دادا کو کس نے پیدا کیا؟ تو اس کو کس نے پیدا کیا؟ تو اس کو کس نے پیدا کیا؟ آخر میں لاسٹ میں یہ پہنچتا ہے، کہتا ہے کہ جو ہے من خلق ربک، تو تمہارے اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ کو، رب کو کس نے پیدا کیا؟ شیطان یہاں تک آ جاتا ہے۔ لہٰذا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب ایسا انسان کے دل میں خیال آئے تو شیطان کہے، تو انسان کہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فلیتعوذ باللہ۔ اب اگر انسان یہاں پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، ورنہ یہ شیطان آ کے انسان کے دل میں مختلف قسم کے وسوسے، مختلف قسم کے سوالات پیدا کرتا رہتا، تو ایسا کیوں ہوا، تو اس کو کس نے کیا، تو ایسا کیسے ہو گیا، تو ایسا کیسے ہو گیا۔ تو یہ شیطان کا جو ہے سب سے خراب ہیلا اور وسوسہ ہے جو آتا ہے۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے کہا، اے اللہ کے رسول،
ہم لوگ اپنے دل میں ایسی بات پاتے ہیں، ایسے خیالات، ایسے دل میں بری باتیں آتی ہیں کہ میں جل کر کوئلہ ہو جاؤں لیکن وہ بات منہ سے نہ نکالوں، میں آگ میں جل جاؤں، جل کر کوئلہ بن جاؤں، لیکن ایسی بات کہنے کی مجھ میں ہمت نہیں ہے، جیسے برے برے خیالات، غلط چیزیں میرے دماغ میں آتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا اوجدتموہ، کیا تم لوگوں کو ایسا ہوا، تم لوگ ایسا سوچتے ہو، تمہارے دل میں ایسا خیال آتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نعم بلا وجدناہا فقال ذاک هو الایمان، کہا یہی ایمان ہے۔ اب یہ کیا؟ دل میں برے برے خیالات ہیں، ایسے خیالات، ایسی باتیں، ایسی چیزیں فکر آتی ہیں کہ انسان دوسرے سے کہہ نہیں سکتا، یا دوسرے سے کہنا چھوڑو، اپنی زبان ہی سے وہ اکیلے میں وہ ادا نہیں کر سکتا، اتنی غلط باتیں، غلط خیال ہیں، پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ایمان ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطانوں کے پاس نہیں جائے گا، ایسے غلط چیزیں، غلط وسوسے، انسان کے ایمان کو شک میں ڈال دینے والی، انسان کے ایمان کو خراب کر دینے والے خیالات، ایسے وسوسے شیطان کافروں کے پاس کیوں جائے گا؟ اس لیے کہ وہ ہمیشہ تو اللہ کے انکار ہی کر رہا ہے، تو اسے ضرورت نہیں اسے بہکانے کی، اسے ضرورت مسلمان کو بہکانے کی ہے۔ اسی لیے جس کا ایمان پکا ہے اور جو پکا مسلمان ہے، جس کے اندر اللہ کا تقوی، اسی کے پاس شیطان آتا ہے، دوسرے کے پاس نہیں جاتا۔ زیادہ تر اس کی کوشش ہوتی ہے اسی کو بھٹکائیں، اور اسی لیے شیطان نے جب اللہ نے قرآن مجید میں شیطان کے بارے میں فرمایا کہ جو اس نے کہا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ الْمُخْلَصِينَ، کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں اکثر لوگوں کو بھٹکاؤں گا، الا عبادک المخلصین، جو مخلصین، جو نیک بندے ہیں، ہاں ان پر میرا داؤ نہیں چلے گا۔ جو نیک بندے ہیں، جو خالص تیرے بندے ہیں، جو اللہ تیری ہی عبادت کریں گے، ان پر میرا داؤ نہیں چلے گا، ورنہ میں سب کو بھٹکاؤں گا۔ اور ایک لفظ اللہ نے کہا وَلَا أُزَيِّنَنَّ لَهُمْ، کہ میں خراب چیز کو ان کے لیے اچھا بنا کر دکھاؤں گا تاکہ وہ دھوکے میں آ جائے۔ تو شیطان ان کے پاس آتا ہے جس کا ایمان قوی ہو۔ تو صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے اوجدتموہ ہو، کہ ایسے خیالات تمہارے دل میں آتے ہیں؟ انہوں نے قالوا بلا وجدناہ، ہاں میرے دل میں ایسے بہت خیالات ہیں۔ کہا ذاک هو الایمان، تو سمجھو کہ تمہارے اندر پکا ایمان ہے۔ اب تمہارے اندر پکا ایمان ہے، اب کیا کرنا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا، اور اس کے بعد اس خیال سے دور ہو جانا، اس خیال کو جھٹک دینا، اس خیال سے دوری اختیار کرنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، اللہ کا ذکر کرنا، انشاءاللہ شیطان کا بس نہیں چلے گا۔ اور تم یہ مت خیال سمجھو کہ میرا ایمان خراب ہو گیا، ایسے برے برے خیالات میرے دل میں آئے تو میرے ایمان میں کمی نہیں، بلکہ تمہارا ایمان بہت ہی مضبوط ہے، تمہارا ایمان بہت ہی مضبوط ہے، اور اس بات کی پرواہ نہ کرو۔ شیطان کا ایک راستہ ہے فتن الشہوات۔ شہوات عربی میں، اردو میں بولتے ہیں من مانی، ہوا نفس، نفس کی پیروی اردو میں بولتے ہیں، یعنی آپ کے جی میں جو آئے، آپ کے دل کو جو اچھا لگے وہ کرنا، آپ کے خیال جو آئے کہ نہیں ایسا ہونا چاہیے اس کے پیچھے پڑ جانا۔ اب آپ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ خیال صحیح ہے یا غلط ہے، یا اس خیال یا میرے اس فکر سے یا میرے اس کام سے امت کو، مجتمع کو، مجھے اپنا کتنا نقصان ہے، بس جو من میں آئے وہ کر ڈالے۔ اسے کہتے ہیں من مانی یا خواہشات نفس، یا نفس کی پیروی کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بہت سارے ہیں اس میں سے، لیکن تین ان میں سے بہت زیادہ ہیں، المال والجاہ والنساء، کہ انسان مال کی خاطر، پیسے کی خاطر، دولت کی خاطر، الجاہ، اور انسان عزت کی خاطر، لوگوں میں بڑا بننے کی خاطر، دکھانے کے لیے میں بہت بڑا ہوں، لوگ میرے پاس آتے ہیں، یا میں پاورفل ہوں، جو چاہوں کر سکتا ہوں، عزت کی خاطر۔ اور والنساء، اور عورتوں کے ذریعے یا عورتوں کے معاملے میں، یہ تین معاملے ایسے ہیں جو انسان کو سب سے زیادہ فتنہ میں ڈالنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بافسد لها من حرص المال على الشرف والمال لدینہ، کہ بکری کا ایک ریوڑ ہو، بہت ساری بکریاں ایک ساتھ ہوں، اور دو بھوکے بھیڑیے، بھیڑیا اولف انگلش میں شاید اولف بولتے ہیں، کہ دو بھوکے بھیڑیے کو اگر کسی بکریوں میں چھوڑ دیا جائے تو وہ کتنا نقصان پہنچائیں گے۔ دو بھیڑیے دونوں بھوکے ہوں، اور ان کو ایک بکری کے ریوڑ میں جہاں بہت ساری بکریاں ہوں ان کے بیچ میں چھوڑ دیا جائے تو وہ کتنا نقصان پہنچائیں گے۔
ساری بکریوں کو کاٹ کر کے رکھ دیں گے، گوشت نہیں کھائیں گے، پہلے وہ کاٹیں گے، ساری جتنی بکریاں ملیں گی سب کو وہ کاٹ کے رکھ دیں گے، بعد میں کھائیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دو بھوکے بھیڑیے بکریوں میں اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں، جتنا بھی وہ نقصان پہنچا دی وہ کم ہے بنسبت اس کے کہ انسان کے اندر جب لالچ پیدا ہوتی ہے، مال کی لالچ پیدا ہوتی ہے، اور انسان کو اپنے شرف، جاہ، عزت کی خیال کی جو لالچ ہوتی ہے تو یہ اور زیادہ فساد پیدا کر دیتا ہے۔ ان دو بھوکے بھیڑیوں کا نقصان کم ہے جتنا یہ انسان کی لالچ انسان کو نقصان پہنچاتی ہے۔ تصور کرو کہ دو بھیڑیے جنہوں نے بہت ساری بکریوں کو کاٹ کے رکھ دیا ہو، ذبح کر کے رکھ دیا ہو، مار کے رکھ دیا، کتنا نقصان ہوا ایک آدمی کا۔ لیکن اگر آدمی کے اندر لالچ پیدا ہو گئی یا اسے اپنی جاہ بڑا بننے کا اسے خیال آیا، اس کے دل میں یہ لالچ پیدا ہوئی، پاورفل بننے کا خیال آیا، تو وہ بہت زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ یہ اسی لیے دیکھو جو فرعون تھا اس کے دل میں صرف بڑا بننے کا خیال ہی لالچ تھا، اس کے دل میں جو لالچ آئی یہی تھا کہ میں ہی سب سے بڑا ہوں اور کوئی مجھ سے بڑا نہ ہونے پائے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَلَا، کہ فرعون اپنے آپ کو بہت بڑا بننا ہے، سوچتا ہے کہ میرے مقابل کوئی نہیں دنیا میں ہی سب سے بڑا ہوں۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، کہ فرعون بھی جانتا تھا کہ میں ہی اللہ ہوں، میری عبادت کی جائے، لیکن بڑا بننے کی خاطر اس کے اندر یہ لالچ تھی کہ میں دنیا میں سب سے بڑا رہوں، سب سے پاورفل رہوں۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ کا انکار کیا تھا۔ تو یہ جاہ، یہ بڑا بننے کی لالچ، پاورفل بننے کی لالچ، اور مال کی لالچ۔ ایک مجھے روایت یاد آتی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کچھ مال آیا تھا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مال طلب کیا، کہا آپ نے مجھے دینے کو کہا تھا تو آپ مجھے دیجیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا ٹھیک ہے، جاؤ وہ مال رکھا ہوا ہے، کچھ آیا ہوا ہے بانٹنے کے لیے، تم جاؤ وہاں سے لے لو۔ تو کہتے ہیں کہ جب عباس رضی اللہ عنہ آپ کے چچا جب وہاں گئے تو انہوں نے اپنی دونوں ہتھیلیوں میں بھر کر مال لیا، تو اتنا بھر لیا، اتنا سکہ آیا کہ وہ گرتا جاتا تھا تو وہ اٹھا کے اس پر رکھتے تھے۔ تو پوری ہتھیلیوں میں انہوں نے بھر لیا، خوب بھرا، یہاں تک کہ وہ سکے گرنے لگے، جگہ نہیں باقی رہی، اور وہ اس کے بعد پلٹ کر جانے لگے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹکٹکی لگا کے ان کی طرف دیکھتے رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹکٹکی لگا کر ان کی طرف دیکھتے رہے کہ یہ مال کی لالچ، یہ دنیا کی لالچ انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ یہ انسان کتنا حریص ہے جو مال کی خاطر انسان کتنا پریشان رہتا ہے۔ تو یہ مال یا پیسے کی لالچ انسان کو دنی یا اخص اور رذیلہ کا جو سب سے بدترین، جو سب سے نچلے لوگوں کا کام ہے، جو ذلیل لوگوں کا کام ہے، وہ بھی کروا لیتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے اس کی دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ میرے اندر مال کی لالچ نہ پیدا کرے، ورنہ جتنے خراب، جتنے ذلیل اور بدترین کام ہیں وہ سب کرنے کو انسان تیار ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ میرے اندر مال کی لالچ نہ پیدا کرے۔ اب انسان کے اندر اگر ایک انسان ہے جس کے اندر مال کی لالچ بہت زیادہ ہے، اور ایک انسان ہے جس کے اندر ہمیشہ بڑا بننے کا خیال ہے، اس کے اندر یہ لالچ ہے، اس کے دل میں جذبہ ہے، اور یہ دونوں چیزیں غلط ہیں۔ اب ان سے چھٹکارا کیسے پائے؟ کیا آئیڈیا یا کیا طریقہ انسان اپنائے کہ اس کے دل میں یہ خیال نہ ہو اور انسان ان سے بچا رہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسب المال من طرقہ المشروعہ، کہ تم مال کماؤ، پیسہ خوب کماؤ، تمہارے دل میں لالچ ہے پیسے کی تو پیسہ کماؤ، ولا تتکاسل فیہ، اور کمی کوتاہی نہ کرو، جہاں بھی طاقت کا کام آئے، محنت کا کام آئے تو تم کسل مندی مت اختیار کرو، نہیں سستی مت کرو، لیزی مت بنو، خوب محنت کرو، اور لیکن پیسہ کماؤ لیکن حلال طریقے سے خوب محنت کرو، جتنا کما سکتے اتنا کماؤ۔ اسلام نے یہ نہیں کہا کہ تم پیسہ مت کماؤ، جتنا کما سکتے ہو اتنا کماؤ، لیکن شریعت کے جو طریقے ہیں، حلال طریقہ ہے، ان طریقے سے کماؤ۔ تیسری چیز کیا؟ والانشغال عن الواجبات الاخرى، جب دل خالی رہے گا، خالی بیٹھے رہو گے
مختلف قسم کے وسوسے اور باتیں پیدا ہوں گی، برے خیال آئیں گے، اور ایک سے ایک تمہیں جو ہے شیطانیت سوجھے گی۔ جب تم دوسرے کاموں میں لگے رہو گے تمہیں خیال ہی نہیں رہے گا، کہیں مال کما رہے ہو، کہیں پیسہ جو ہے دولت کما رہے ہو، اور اس کے علاوہ دوسرے کام ہیں جو ہے کمیٹی کے، سوسائٹی کے، اپنے بیوی کے، بچوں کے، رشتہ داروں کے، ان کے کاموں میں لگے رہو، تو شیطان کو جگہ نہیں ملے گی، ٹائم نہیں ملے گا کہ تمہارے دل میں یہ برے خیالات ڈال دے۔ تیسرا کیا ہے؟ اعطاء الزکوٰۃ وغیرہ والانفاق، اور چوتھا والانفاق باعتدال، زکوٰۃ دو، صدقہ و خیرات کرو۔ ایسا کرو گے تو تمہارے دل سے مال کی محبت ختم ہو جائے گی، تمہارے اندر جو مال کی دولت کی لالچ ہے وہ ختم ہو گئی۔ والانفاق باعتدال، خرچ کرو لیکن اعتدال کے ساتھ، برابری کے ساتھ، ایسا نہیں کہ آمدنی 1 روپیہ اور خرچ 1.5 روپے، خرچ 1.5 روپے اور آمدنی 1 روپے، ایسا نہ کرو۔ اگر تمہاری آمدنی 1 روپے ہے تو اس میں اعتدال کے ساتھ درمیانہ راستہ اختیار کر کے اللہ نے جو دیا ہے تمہیں، اپنی ضرورت پوری کر کے جو تمہارے اندر اللہ نے توفیق دیا اس میں تم خرچ کرو۔ اب یہ نہیں کہ تمہارے دل میں آمدنی ہے ہی نہیں، لوگوں سے قرضہ لیتے گئے، یہاں سے وہاں سے حرام طریقے سے پیسہ کما کے خراب چیزیں لیتے گئے، تو یہ نہیں ہے، یہ اچھا طریقہ نہیں ہے، بلکہ اپنے دل سے لالچ بھگانے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ تم انفاق باعتدال، درمیانہ خرچ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدنیا حلو خضرا وان اللہ مستخلفکم فیہا فینظر کیف تعملون فاتقوا الدنیا واتقوا النساء فان اول فتنۃ بنی اسرائیل کانت فی النساء۔ کہا یہ دنیا بہترین ہے، سرسبز ہے، شاداب ہے، دنیا ہری بھری ہے، انسانی دنیا میں اتنی ساری چیزیں ہیں کہ انسان یہاں آ کر کے اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کو بھول جاتا ہے، انسان دھوکے میں آ جاتا ہے۔ جیسے ایک چراگاہ، ایک کھیت ہرا بھرا ہو تو جو جانور جاتا ہے تو گرچہ اور وہ جانور دھوکہ کھا کر کے اس کھیت میں چلا جاتا ہے، پیچھے اس کا مالک کھڑا ہے، ڈنڈے مارتا ہے، لیکن پھر بھی جانور نہیں مانتا، اسی ہری بھری کھیت کی طرف جاتا ہے۔ وہ دھوکے میں ہے، وہ یہ بھول جاتا ہے کہ ڈنڈے مارنے سے مجھے کتنی چوٹ لگے گی، وہ جانور اسے بھول کے وہ جو ہری بھری چیز نظر آتی ہے، گھاس نظر آتی ہے، اس کی طرف لپکتا ہے اور بھاگتا ہے۔ تو ایسی ہی دنیا ہے کہ دنیا میں اتنی ساری چیزیں انسان کو دھوکہ دینے والی، بہکانے والی ہیں کہ انسان سزا کو بھی بھول جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا سزا دے گا، اللہ سے کیا ہوا وعدہ، اللہ تعالیٰ کے احکام بھول جاتا ہے، اور انسان اسی دنیا میں دھوکہ کھا جاتا ہے، دنیا کی طرف لپکتا ہے، دنیا کی طرف بھاگتے ہوئے رہ جاتا ہے۔ اور اس کو یوں سمجھو کہ نعمان بن بشیر کی روایت میں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مثال دیا ہے کہ ایک آدمی حلال تو ہے، صاف ہے، حلال ظاہر ہے، یہ حلال ہے یا حرام ہے پتہ ہے، لیکن کچھ چیز وبینہم امور مشتبہات، کچھ چیزیں ایسی ہیں مشتبہ ہیں جو نہ حلال پتہ چلتا نہ حرام۔ اسے کون جانتا؟ اچھے علماء، راسخ علماء، پختہ علماء ہی جانتے ہیں، لیکن انسان کو نہیں پتہ حلال ہے یا حرام ہے۔ اب انسان اس کے کنارے رہتا ہے، تو ممکن ہے کہ انسان اگر مشتبہ کاموں کو، جن کاموں میں شبہ کرتا ہے، تو ممکن ہے کہ وہ حرام کام کر ڈالے۔ ایسی اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی اپنی گائے، بھینس، بکری کو لے کر کے ایک کھیت کے پاس ہے، ایک کھیت کے پاس اس کی بکریوں کو چرا رہا ہے۔ بغل والا جو کھیت ہے اس میں اچھی فصل لگی ہوئی ہے، اب کیا پتہ کب وہ جانور اپنا منہ اس کھیت میں ڈال دے، تم نے بالکل کنارے رکھا ہوا ہے، ذرا سا اس نے اپنا منہ، جانور نے منہ اٹھایا اور دوسرے کھیت میں اس کا منہ پہنچ گیا اور اس نے اس کی فصل سے، اس کی کھیتی سے کھا لی۔ تو جو آدمی مشتبہ کاموں کرتا ہے، سمجھ لو اس جانور کی طرح ہے جو ایک فصل کے قریب چر رہا ہے، ذرا سا بھی اس نے منہ اٹھایا تو حرام، تو دوسرے کے کھیت میں دوسرے کی فصل اس نے چر لی۔ تو ایسے ہی انسان ذرا سا بھی غافل ہوا تو حرام کاموں میں پڑ گیا، اس لیے مشتبہ چیزوں سے بچو۔ تو یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دنیا یہ دھوکہ دینے والی، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کو دھوکے میں مبتلا کرتی ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلَفَكُمْ فِيهَا، اس دنیا کو اللہ نے جو زینت بخشی، جو آرائش دیا ہے، یہ انسانوں ہی کے لیے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، کہ ہم تمہیں دنیا میں آباد کریں گے، ہم نے دنیا تمہارے لیے ہی بنائی ہے،
ہم نے دنیا نحن نرث الارض ومن علیہا، ہم دنیا کو، یہ زمین ہم تمہیں دیں گے، وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، لیکن یاد رکھو ہماری طرف ہی تمہیں لوٹ کر آنا ہے۔ تو اللہ نے یہ جو دنیا بنائی ہمارے لیے ہی بنائی، ہمیں ہی رہنا ہے، کسی اور کو نہیں ملنی ہے، ہمیں ہی ملے گا، کسی غیر کو نہیں ملے گا۔ لیکن فَاتَّقُوا الدُّنْيَا، تو تم اس دنیا سے بچو، ایسا نہ ہو کہ اللہ نے بنایا تو تم اسی میں پل جاؤ اور اسی دنیا کے ہو کر رہ جاؤ۔ وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، اور عورتوں کے بارے میں تم ڈرو۔ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةٍ بنی اسرائیل كانت فی النساء، بنی اسرائیل میں، یہودیوں میں جو سب سے پہلا فتنہ ہوا وہ عورتوں ہی کے وجہ سے ہوا تھا۔ یہ عورتیں جو ہے بہت بڑی فتنے کا ذریعہ ہیں۔ اسی لیے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا شریعت نے بہت سارے احتیاطات بتائے ہیں، راستہ بند کر دیا ہے، کیا؟ بغض البصر، کہ تم ہمیشہ نگاہ نیچی رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غض بصر کا حکم دیا، اور سورہ لقمان میں جب لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تو اس میں یہ بھی تھا کہ بیٹا تیری نگاہ نیچی رکھ، راستے میں چل تو عورتوں کو ٹکر ٹکر مت دیکھو، جب راستے میں چلو تو ہمیشہ تمہاری نظریں عورتوں کی طرف ٹکر ٹکر مت دیکھیں، تم اپنے کام سے کام رکھو، تمہاری نگاہ نیچی ہو، پوری دنیا یا پورے لوگوں کی طرف دیکھنے والی نہ ہو۔ تو یہ نصیحت حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو دی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غض بصر، نگاہ پست رکھنے کا حکم دیا ہے۔ وَنَهَتْ عَنِ الْخَلْوَةِ وَالِاخْتِلَاطِ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی مرد نہ محرم، یعنی جو محرم نہ ہو، غیر محرم ہو، وہ ایک عورت سے اکیلے میں نہ ملے، اکیلے میں بات نہ کرے، یا وہ مرد جو غیر محرم ہو عورتوں کے بیچ نہ جائے۔ اگر وہ عورتوں کے بیچ میں گیا، غیر محرم عورتیں ہیں، یعنی اس کے لیے حرام نہیں، وہ عورتیں اس کے لیے، اس سے شادی کرنا حلال ہو سکتا ہے، ان کے بیچ اگر وہ انسان جاتا ہے، ان میں بیٹھتا ہے، رہتا ہے، یا انسان کسی عورت سے اکیلے میں بات کرتا ہے یا ملتا ہے، تو برائی کے زیادہ چانس ہیں۔ تو شریعت نے یہ راستہ ہی بند کر دیا ہے کہ جب انسان ایسا نہیں کرے گا تو برے کاموں میں نہیں پڑے گا۔ وَتَبَرُّجُ النِّسَاءِ، اور اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بے پردہ ہونے سے روکا ہے، بے پردہ ہونے سے روکا ہے کہ عورتیں بے پردہ مت پھریں، اس لیے کہ جب انسان یا جوان بچے دیکھتے ہیں تو ان کے دل میں غلط قسم کے خیال پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت اکبر الہ آبادی جو ہے یہ بہت بڑے شاعر تھے، مزاحیہ شاعر تھے، تو مزاح میں ایسی شاعری کہہ جاتے تھے جو معاشرے میں موجودہ جو صورتحال تھی وہ اس کی عکاسی کرتی تھی۔ انہوں نے ایک مرتبہ کہا، بے پردہ نظر آئیں جو کل چند بیبیاں، بے پردہ نظر آئیں جو کل چند بیبیاں، پوچھا جو میں نے آپ سے پردہ کی کیا ہوا، پوچھا جو میں نے آپ سے پردہ وہ کیا ہوا۔ اور آخر میں ایک شعر ہے، بولی کی عقل پہ وہ مردوں کے پڑ گیا۔ انہوں نے کہا کہ جب میں بازار میں گیا تو مجھے عورتیں بغیر پردے کے ملیں، دیکھا کہ پورے چہرہ کھلا ہوا، ان کا ہاتھ کھلا ہوا، بغیر پردے کے بازار میں گھوم رہی ہیں۔ میں بھول گیا شعر، اصل یہ ہے کہ بے پردہ نظر آئیں جو کل چند بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا۔ کہا جب میں نے دیکھا کہ یہ مسلم عورتیں ہیں جو بازار میں ایسے گھومتی ہیں بے پردہ، تو مجھے مسلمان ہونے پر بہت شرم آئی۔ یہ میں دل میں سوچا کہ یہ ہندو لوگ کیا سمجھیں گے کہ یہ مسلم عورتیں ہیں اور کیسے بے پردہ ہو کے اور کیسے یہ اٹھلا کے روڈ پہ چلتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا، بے پردہ نظر آئیں جو کل چند بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، کہ میں زمین میں دھس گیا، مجھے اپنی قوم کی مسلمان ہونے کی غیرت آئی، شرم لگی، میں زمین میں دھس گیا۔ اتنا وہ بے پردہ ہو کے گھوم رہی تھی۔ پوچھا جو میں نے آپ سے پردہ وہ کیا ہوا، بولنے کی عقل پہ وہ مردوں کے پڑ گیا۔ تو جب میں نے ان سے پوچھا بھائی کہ تم پردہ کیوں نہیں کرتی ہو، بغیر پردے کے بازار میں کیوں گھومتی ہو، بولیں کہ عقل پہ وہ مردوں کے پڑ گیا، کہ یہ مرد ہمیں پردے کا حکم دیتے ہی نہیں، پردے کے لیے ہم سے سختی کراتے ہی نہیں، تو ہم پردہ کیوں کریں؟ جب مردوں کو یہی پسند آئے تو ہم بھی ایسے رہتی ہیں۔ اور مجھے ایک جو ہے نیک صاحب نے بتایا کہ نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ جو ہے بہت بڑے عالم تھے، لیکن ان کی بیگم جو ہے یہ بادشاہ تھیں،
بھوپال جو ہے مدھیہ پردیش میں، وہاں کی بادشاہ تھیں، تو ان کی بیگم پردہ نہیں کرتی تھی، اور وہ پڑھاتے تھے بچوں کو، تو اکثر کہتے تھے یہ مولوی صاحب کو دیکھو ان کی بیوی پردہ ہی نہیں کرتی ہیں اور یہ حدیث بیان کرتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک شاگرد سے کہا بھائی ایسا ہے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ رتھ پہ بیٹھ کے نکلوں گا سواری پہ، پورے شہروں کی خبر کرنے گاؤں کی کہ دیکھیں ہمارے عوام، ہماری پبلک کیسی رہتی ہے، اس درمیان تم آ کے پوچھنا کہ علامہ صاحب یا نواب صدیق حسن صاحب اسلام میں پردے کا کیا حکم ہے، مجھے اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث سنائیے، اس کے بعد میں بتاؤں گا۔ تو ان کا شاگرد جو ہے جب آئے تو انہوں نے روکا، ان کے شاگرد نے پوچھا بھائی کیوں روکے ہو، کیا بات ہے؟ تو کہا کہ یہ بتاؤ اسلام میں پردے کا کیا حکم ہے، اور جو عورت پردہ نہیں کرتی اس کا کیا انجام ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے کیا سزا دے گا۔ نواب صدیق رحمہ اللہ اسی تلاش میں تھے، انہوں نے خوب حدیث و قرآن بیان کی۔ اس کے بعد کیا ہوا، ان کی بیگم نے پردہ کرنا شروع کر دیا، ان کی بیگم نے پردہ کرنا شروع کر دیا، اس کے بعد سے کبھی وہ بے پردہ نہیں نکلی، شاہ جہاں بیگم، تو انہوں نے ہمیشہ پردہ کرنا شروع کر دیا۔ تو اکبر نے جو اپنی شعر میں کہا کہ بولیں کہ عقل پہ وہ مردوں کے پڑ گیا، کہ جب ان ہمارے مردوں ہم سے پردہ کرانے کے لیے کہتے ہی نہیں ہیں، مجھے بتاتے ہی نہیں کہ اس کا کیا گناہ ہے، کیا جو ہے یا کیا سزا ہے، یا پردہ کروں گی تو کتنا فائدہ ہے، کتنا ثواب ہے، تو ہم کیا کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبرج النساء و ابداء زینتہن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بے پردگی سے اور اپنے زینت کے، آرائش کے، یعنی جیسے عورتیں پیر میں پازیب پہنتی ہیں، پائل، وہ آنکھوں میں سرما لگاتی، وہ بے پردہ رہتی ہیں، انہوں نے کاجل لگایا، سرما لگایا، دوسرے لوگ دیکھتے ہیں تو دل میں غلط خیال آتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر ہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُبْدِينَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، کہ جب عورتیں زمین پر چلیں تو اپنا پاؤں زمین پر زور سے نہ ماریں، تاکہ انہوں نے پاؤں میں جو زیور پہن رکھا ہے اس کی آواز آوائے اور لوگ سنیں، انہیں پتہ چلے کہ ہاں یہ عورت زیور پہن کر جا رہی ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، اور اکثر میں نے دیکھا عرب میں بھی، اور اپنے یہاں بھی تو نہیں ہے لیکن میں نے تمل ناڈو میں دیکھا کہ یہاں کی عورتیں بچپن میں پاؤں میں پازیب یا پائل ڈال لیتے ہیں، اتنا چلتی ہیں کہ دور سے بھی آواز آتی ہے یہ عورت پازیب یا پائل پہن کر جا رہی ہے، جبکہ اسلام میں یہ جائز نہیں ہے۔ اسلام میں یہ جائز نہیں ہے کہ ایک عورت بازار میں چلے اور اس کے زیور کی آواز آئے اور لوگ سنیں، اس کے پاؤں سے ایسی آواز آئے کہ لوگ سنیں، یہ جائز نہیں ہے، شیطان کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث المرأۃ عورہ فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ، عورت مکمل پردہ ہے، لیکن جب یہ عورت بے پردہ ہو کر نکلتی ہے تو شیطان جو ہے استشرفہ کا معنی امام عبد الرحمن ابن مبارک پوری نے فرمایا، کہا کہ جو ہے اس عورت کے باڈی کو شیطان اچھا بنا دیتا ہے، تو یہ کتنی ہی خراب عورت ہو لیکن ایک انسان دیکھتا ہے تو اسے اچھی لگتی ہے، وہ ہے اصل خراب، وہ ایک خراب عورت ہے، اس کے اندر کچھ بھی نہیں، لیکن ایک انسان دیکھتا ہے تو اسے اچھی لگتی ہے، ایک انسان دیکھتا ہے تو اچھی لگتی ہے۔ اور بہت سارے مرد ایسے ہیں کہ اپنے گھر کی عورتیں خراب لگتی ہیں، بازار میں روڈوں پہ دیکھتے ہیں تو اچھی لگتی ہے، بہت سارے ایسے ہیں۔ تو جب وہ عورت نکلتی ہے تو شیطان جو ہے اس عورت کو اتنا اچھا بنا کر دکھاتا ہے کہ خراب عورت بھی اس انسان کو بہت اچھی بھلی لگتی ہے، اور انسان کے دل میں شیطان آتا ہے اور برے برے خیالات آتے ہیں۔ تو المرأۃ عورہ، عورت ایک مکمل پردہ ہے، لیکن جب یہ باہر نکلتی ہے تو شیطان زینہا للناس اور زینہا فی قلوب الناس، اس کا عربی میں یہی تفسیر کی گئی، استشرفہ کا معنی کہ اس کو اچھا بنا کے اس کو خوبصورت نظروں میں دکھاتا ہے اور ہمیں بہت اچھی لگتی ہے، حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں ہوتی، وہ زیرو رہتی ہے۔ تو عورت پردہ ہے، جب عورت بے پردہ ہو کر نکلتی ہے تو لوگوں کو فتنے میں ڈالتی ہے، لوگ فتنے میں مبتلا ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ بازار میں جاؤ، کہیں بھی جاؤ تو تم ہمیشہ اپنی نگاہ نیچی رکھو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سد الذریعہ، یعنی وہ راستے جہاں سے انسان غلط کاموں میں جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ راستہ ہی بند کر دیا ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہے، شیطان التحریش بین المسلمین و دفع النساء، کہ لوگوں میں انسان لڑائی پر ابھارتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قد یئس الشیطان من جزیرۃ العرب، کہ شیطان عرب گلف سے مایوس ہو گیا، وہ ڈر گیا، وہ کہتا ہے کہ اب گلف میں میری عبادت نہیں کی جائے گی، لوگ میری بات نہیں مانیں گے۔ تو اب شیطان کیا کرتا،
وہاں کے لوگوں کے دلوں میں حسد ہے، جلن ہے، غیبت ہے، لوگوں کے دلوں میں دشمنی پیدا کرتا ہے، لوگ آپس میں لڑتے مرتے رہتے ہیں۔ آپس میں لڑنا مرنا، پڑوسیوں سے لڑائی کروانا، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے لڑنا، یہ شیطان کی طرف سے ہے اور یہ شیطان کا بہت بڑا ہتھیار ہے۔ سلیمان بن سرد کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا کنت جالسا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ورجلان یستبان، کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، دو آدمی لڑ بھڑ رہے تھے، گالی گلوچ کر رہے تھے، ایک دوسرے کو گالیاں بک رہے تھے۔ فَأَحَدُهُمَا احْمَرَّ وَجْهُهُ وَانْتَفَخَتْ أَوْدَاجُهُ، کہ ایک آدمی کا چہرہ غصے سے بالکل لال انار ہو گیا، وَانْتَفَخَتْ أَوْدَاجُهُ، اور اس کے یہ گال اور اس کے یہ ہڈیاں جو ہے یہ سب پھول گئے، بالکل پھول گئے، اس کا چہرہ ڈبل ہو گیا غصے سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی لا عالم کلمۃ لو قال لذهب الشیطان عنها، کہ میں جانتا ہوں یہ ایک ایسا سینٹنس، ایک ایسا ورڈ ہے کہ اگر یہ آدمی ابھی پڑھ لے، یہ کہہ لے اپنی زبان سے، تو اس کا چہرہ جو لال ہے، اس کے گال کے جو ہڈیاں ہیں گال کے اوپر وہ جو پھولی ہوئی ہیں ابھی جو ہے ختم ہو جائیں گی، اور یہ شیطان اس کے اندر داخل ہو گیا ہے۔ تو لوگ وہ کہتے ہیں کہ لوگ اس کے پاس گئے تو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک کلمہ ایسا ہے کہ اگر تم پڑھ لو تو تمہارے اندر سے غصہ ختم ہو جائے گا اور شیطان دور ہو جائے گا، فتنہ ختم ہو جائے گا۔ تو کیا کہہ رہا ہے کہ وہ حل بھی جنون، کیا میں پاگل ہوں؟ تم لوگ سمجھتے ہو میں پاگل ہو گیا ہوں؟ یعنی اتنا غصہ تھا، اس نے یہ نہیں کہا اچھا ہاں بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، کون سا ایسا کلمہ ہے کہ بولو مجھے بتا دو میں پڑھ لوں تو ختم ہو جائے۔ اوپر سے سوال کرو میں پاگل ہوں، تم لوگ مجھے سکھانے آئے ہو، کلمہ بتانے آئے ہو؟ میں پاگل نہیں ہوں، جاؤ۔ یعنی وہ اتنا غصے میں تھا، تو اس کے اندر شیطان آ گیا تھا، تو شیطان نے اسے ابھارا تھا اس کے اندر آ کر کے مسلمان بھائی کو قتل کرنے کے لیے۔ اور وہ کلمہ کیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اگر غصہ آئے، کنٹرول سے باہر ہو، آپ اعوذ باللہ من، تو سمجھ لو کہ شیطان اندر ہے، آپ اس وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، انشاءاللہ شیطان بھاگ جائے گا اور آدمی قابو میں آ جائے گا۔ اسی لیے جس آدمی کا منہ پھول جائے، چہرہ لال ہو جائے، یا اس کا چہرہ پہلے سے ڈبل ہو جائے، تو سمجھ لو کہ اس کے اندر شیطان ہے اور سامنے والا ہی ہوشیاری کر جائے، تم ہی راستہ بچا کے بدل جاؤ، سمجھ لو کہ شیطان اس کے اندر داخل ہو گیا ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان ابلیس یضع عرشہ علی الماء ثم یبعث سرایہ، کہ جب شام ہوتی ہے تو شیطان جو ہے اپنا عرش پانی پر بچھاتا ہے، شام ہوتی ہے تو شیطان اپنا عرش، اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے اور اس پر بیٹھتا ہے۔ اس کے بعد اپنے شیطانوں کو بھیجتا ہے، ایک گروپ کو ادھر بھیجے گا، تو یہاں جا، تو وہاں جا، سارے گروپ کو بھیجتا ہے۔ اس کے بعد ہر گروپ نے جو کام کیا آ کے اسے رپورٹ دیتا ہے کہ آج میں یہ کیا، میں یہ کیا، میں یہ کیا، میں نے یہ کیا، وہ کیا ہو گیا۔ آخر میں وہ کس سے قریب ہوتا ہے؟ تو شیطان کہتا ہے کہ دیکھتا ہوں جو بہترین کام کر کے آیا ہوگا وہ مجھ سے قریب ہوگا۔ تو شیطان کس کو قریب کرتا ہے؟ جس آدمی نے میاں بیوی میں یا دو مسلمانوں میں یا دو بھائیوں میں جس شیطان نے لڑائی پیدا کروا دی، تو جا کے کہتا ہے کہ آج میں نے اس میاں بیوی میں لڑائی پیدا کروا دی ہے، آج سے میاں بیوی والا کہوں گے شوہر نے بیوی کو خوب مارا، یا بیوی شوہر کو چھوڑ کے بھاگ گئی، گھر چلی گئی، ماں میں کے بھاگ گئی، یا میں نے دو بھائیوں میں لڑائی کروائی ہے، دونوں خوب لڑ رہے تھے، یا میں نے دو پڑوسیوں میں لڑائی کروا دی ہے، تو شیطان خوش ہوتا۔ اس سے روایت آتی ہے، امام نووی کی روایت ہے فَيَلْتَزِمُهُ، تو شیطان اسے اپنی باہوں میں بھر لیتا ہے، اسے چمٹا لیتا ہے کہ ہاں تو نے یہ اچھا کام کیا ہے کہ دو مسلمانوں میں لڑائی پیدا کروا دی ہے۔ تو یہ دو مسلمانوں میں لڑائی پیدا کرنا یہ شیطان کا فتنہ ہے، اور شیطان ان راستوں سے مسلمان کے اندر داخل ہوتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یشیر احدکم علی اخیہ بالسلاح فإنہ لا یدری لعل الشیطان ینزع فی یدہ فیقع فی حفرۃ من النار۔ کوئی آدمی چھری لے کر کے، تلوار لے کر کے، بندوق لے کر کے اپنے بھائی کو ڈرائے نہیں ہے، دیکھ تجھے بھی گولی مار دوں گا، بالکل اس نے لبلبی پر ہاتھ رکھے کہا بھی گولی مار دوں گا، چھری رکھی ہے اس نے، اس کے قریب کہا بھی تیرا گلا کاٹ دوں گا، اس کے گلے کے پاس لایا کہا بھی تیرا گلا کاٹ دوں گا، یا بھی تیرے پیٹ کے پاس لے گا کہا بھی تیرے پیٹ میں بھونک دوں گا، یا تیرے پیٹ میں چھری گھسا دوں گا تو مر جائے گا۔ کیوں ایسا؟
لعل الشیطان ینزع. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ انسان نہیں وہ کرنا نہیں چاہتا، شیطان آ کے اس کا ہاتھ پکڑ کے ایسا کر ڈالتا ہے. وہ صرف ڈرانا چاہتا، شیطان آ کے اس کا ہاتھ پکڑتا ہے اور تیزی سے چلا دیتا ہے. اب وہ آدمی کنٹرول نہیں کر پاتا اور وہ دوسرا آدمی مر جاتا ہے. اب اس کے مرنے کے بدلے میں اس نے قتل کیا تو یہ بھی جہنم میں جائے گا. تو جو آدمی چھری لے کر کے، بندوق لے کر کے، تلوار لے کر، عورت ہوتی ہے وہ ایک زہر لے لے گی، زہر کا پڑیا، میاں سے کہے گی شوہر سے زیادہ مجھے ستاؤ گے تو یہ زہر کھا کے مر جاؤں گی، میں یہ ابھی زہر کھا لوں گی مر جاؤں گی، تم جانو تمہارا کام جانے. اب اس کے بعد وہ لے کے ڈرا رہی ہے. اب میاں شوہر بیچارہ کیا کرے، اسے سمجھ میں نہیں آتا. اب اس کے بعد جو ہے شیطان نے اس کے دل میں ڈالا کہ جب سے اس سے میری شادی ہوئی اس نے میرا جینا دوبھر کر دیا، مجھے زندگی کا کچھ آرام نہیں ملا، جینے کا مزہ نہیں ملا، چھوڑو ایسی جہنم سے، زندگی جہنم بنی، زہر کھا لیتی مر جاتی. اب اس کے بعد کس کو مصیبت آئی؟ شوہر کو آئی. پولیس کے چکر کاٹنا الگ، جو پولیس آتی وہ اس کے چکر کاٹنا بیچارے کا الگ، گھر برباد ہو گیا الگ، اگر بچے ہیں بچے یتیم ہو گئے تو الگ. تو وہ عورت صرف ڈرانا چاہتی ہے زہر کی پڑیا لے کر کے، لیکن شیطان آ کے اس کے دل میں ڈالتا ہے اور زہر کھا لیتی مر جاتی. اسی لیے بندوق کی نال یا بندوق کی لبلبی پر ہاتھ رکھنا، چھری تیز کر کے جو ہے کسی کے گلے کے پاس لے جانا، کسی کے پیٹ کے پاس لے جانا، یا زہر کی گولی یا زہر کی پڑیا لینا، یہ سب جو ہے ایسا مت کرو، اس لیے کہ شیطان جو ہے غلبہ کرے گا، تمہارے ہاتھ کو کھینچ کے اس پہ مار دے گا یا تمہارے دل میں ڈالے گا، تم وہ زہر کھاؤ گے مر جاؤ گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو فرمایا، لا یشیر احدکم علی اخیہ بالسلاح، کوئی آدمی ایک آدمی اپنے بھائی کے اوپر ہتھیار لے کے مت ڈرائے. فإنہ لا یدری، اسے نہیں معلوم، لعل الشیطان ینزع فی یدہ، کہ شیطان اس کا ہاتھ کھینچ کے مار دیتا ہے. فیقع فی حفرۃ من النار، تو وہ آدمی اس کی وجہ سے جہنم میں چلا جاتا ہے. کہاں وہ صرف ڈرا رہا تھا اور ابھی 2 منٹ کے بعد اس کا ٹھکانہ جہنم بن جاتا ہے. اسی لیے چھری لے کر کے، ہتھیار لے کر کے کسی کو ڈرانا نہیں چاہیے. شیطان کے ایک راستہ یہ بھی ہے، افساد العبادات او انقاصها، کہ شیطان لوگوں کی عبادت خراب کرتا ہے یا اس کے ثواب میں کمی کرا دیتا ہے ایٹ لیسٹ. حضرت عائشہ کہتی ہیں سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الالتفات فی الصلاۃ، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ایک آدمی نماز میں ادھر ادھر دیکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے لیکن اس کی آنکھیں ادھر ادھر لوگوں کو دیکھ رہی ہیں، مسجد کو دیکھ رہا ہے، لوگوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا اختلاس یختلسہ الشیطان من صلاۃ العبد، کہا کہ یہ اچکنا ہے، اور شیطان آتا ہے انسان کو جو ہے اس کے خشوع و خضوع سے اچک لے جاتا ہے، اور اس کے دل میں شیطان بہکاتا ہے. فإنہ حتیٰ اسی روایت میں حتیٰ لا یدری کم صلی، کہ اب انسان کو یہ نہیں معلوم میں نے 3 رکعت پڑھی، 4 رکعت پڑھی، 2 رکعت پڑھی. شیطان آیا اس کے خیال کو بھٹکا دیا، اب وہ نماز پڑھے اسے معلوم نہیں کتنی پڑھی، آخر میں سجدے سہو کرتا ہے. سمجھ گئے؟ تو یہ شیطان کی طرف سے ہے کہ شیطان لوگوں کی توجہ، اس کی انسان کی توجہ کھینچتا ہے تاکہ اس کی عبادت کو برباد کر دیں یا اس کی عبادت میں کمی واقع کر دیں. اور اسی باتوں پر میں آج کی تقریر ختم کر رہا ہوں. اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو، آپ لوگوں کو شیطان سے اور اس کے فتنے سے بچائے. اللہ تعالی ہمارے اندر اتنی ہمت دے، اللہ تعالی ہمارے اندر اتنی قوت دے کہ شیطان ہم پر غلبہ نہ حاصل کر سکے. اللہ تعالی ہمیں اپنے نیک بندوں میں شمار کریں، اور اللہ تعالی ہمیں مخلص بندوں میں، اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ تعالی کے مخلص بندے بنیں، شیطان کا ہمارے اوپر غلبہ نہ ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.